السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے۔ امامت کے ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے دروس میں مثال کے طور پر امامت کے شرائط کیا ہیں، امام بننے کا زیادہ حقدار کون ہے، اور امام کو کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے قراءت کے تعلق سے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بیان کی گئی۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ کیا امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا امام کا مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے ان کی امامت کی نیت کرنا امام پر ضروری نہیں، اور اگر کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی امامت کی نیت کر بھی سکتا ہے اور نہیں کرے گا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی امام پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ نیت میں بولے یا اس طرح کی نیت کرے کہ میں ان لوگوں کا امام ہوں، ان لوگوں کے امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہوں، اس قوم کے امام کی حیثیت سے، یا جو ابھی حاضر ہیں ان کے امام کی حیثیت سے، جو حاضر ہوں گے بعد میں دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں، ان کے امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہ نیت کرنا امام پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ امام اگر یہ نیت نہیں بھی کرتا ہے پھر بھی اس کے پیچھے جو لوگ شامل ہو جائیں گے مقتدی کی حیثیت سے ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ ایک امام جن کی زبان لقوے کے سبب ماری گئی اور حرف صحیح ادا نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی لقوہ لگ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے لقوہ لگنے کی وجہ سے، یعنی منہ میں لقوہ لگا ہے تو اس کی وجہ سے زبان بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر صحیح حروف ادا نہیں ہوتے، صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جس امام کی زبان لقوے سے ماری گئی، اگر پڑھنے میں ان کے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو صحیح پڑھنے والوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پھر ان کو امام نہ بنایا جائے، پھر کسی ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو صحیح پڑھتے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے، جو قرآن شریف پڑھے ہی نہیں ہیں، تو ان لوگوں کی نماز ایسے امام کے پیچھے ہو جائے گی جو لقوے کی وجہ سے جو صحیح تلفظ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو قرآن شریف پڑھے ہی نہیں ہیں وہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں ان کی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ آگے سوال ہے کہ ایسے بالغ لوگ جن کی داڑھی قدرتی طور پر اگی ہی نہیں، یا داڑھی تو ہے مگر ایک مشت سے کم ہے، یعنی ابھی اگنا شروع ہی اور ایک مٹھی تک نہیں پہنچی ہے اور آگے نہیں بڑھتی، بس اتنی ہی رہ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی قدرتی داڑھی ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب عمر ہو جاتی ہے پھر بھی داڑھی نہیں اگتی ہے، یا کچھ لوگوں کی اگتی ہے تو چھوٹی ہی رہ جاتی، بڑی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ مذکورہ اشخاص کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو مکروہ فرمایا گیا، مکروہ تحریمی، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جن کی داڑھی آتی ہے اور پھر وہ کٹوا دیتے ہیں، یا ایک مشت داڑھی ہونے کے باوجود چھوٹی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جن کی آتی ہی نہیں ہے، جو بالغ لوگ ہیں، نابالغ کو امام بنانا جائز نہیں ہے، وہ پہلے آ چکا ہے۔ جو بالغ لوگ ہیں، بالغ ہونے کے باوجود داڑھی نہیں آتی ہے، یا داڑھی آئی لیکن ایک مشت کے برابر نہیں ہوئی، وہیں پر آ کر رک گئی ہے، اب بڑھ نہیں رہی ہے، تو دوسرے شرائط پائے جانے کی صورت میں امام کے دوسرے شرائط امامت کے دوسرے شرائط پائے جانے کی صورت میں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، ان کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ آگے ایک سوال ہے بہت اہم ہے کہ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر نماز میں مسئلہ پیش آ جائے گا، کیونکہ آگے تو اب وہ نماز پڑھا نہیں سکتا وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، وہ ایسی صورت میں کیا کرے، کیونکہ جماعت کا بھی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔
تو جواب دیتے ہیں کہ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے کو امامت کے لیے خلیفہ بنا سکتا ہے. خلیفہ یعنی اپنا نائب بنا سکتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر دوسرے کو آگے کر سکتا ہے، مصلی پر کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام ناک بند کر کے، یعنی ناک پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پیٹھ جھکا کر پیچھے ہٹے. یعنی ناک پہ ہاتھ رکھنے کا بھی حکم کیوں ہے؟ تاکہ پیچھے والوں کو لگے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی اور یہ جا رہا ہے. نکسیر پھوٹنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہوگا اس بات کا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یوں ہاتھ رکھے اور پیچھے پیٹھ جھکا کر پیچھے کی طرف جائے اور اشارے سے کسی کو خلیفہ بنا دے. اشارے سے کسی کو خلیفہ بنا دے اور کسی سے بات نہ کرے، کیونکہ کسی سے بات کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور چونکہ خلیفہ بنانے کا مسئلہ ایک ایسا سخت دشوار مسئلہ ہے کہ جس کے لیے شرائط بہت ہیں اور مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہیں جن کی پوری رعایت عام لوگوں سے مشکل ہے، اس لیے جو بات افضل ہے اسی پر عمل کرے. یعنی وہ نیت ہی توڑ دے، اس نیت کو توڑ دے، نماز ہی کو توڑ دے اور اثر نو نماز پڑھی جائے، یعنی پھر سے نماز پڑھی جائے. امام کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اعلان کر دے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں، وہاں تک آپ لوگ انتظار کریں، نماز پھر سے پڑھی جائے گی. تو یہ طریقہ افضل ہے، یہ طریقہ بہتر ہے، کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کو یہ بنا کا مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا. کیونکہ امام ابھی خلیفہ بنائے گا تو جس کو آگے کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ خلیفہ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا اس کو نماز پڑھانی آتی ہی نہیں ہے، اس کو آگے کر دیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر کسی ایسے شخص کو آگے کر دیا جو قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہے، یا جو ہے کہ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھا ہوا، صحیح مخرج نہیں جانتا ہے، صحیح تلفظ ادا نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے کو پھر خلیفہ بنانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اس کے بڑے سارے شرائط ہیں جن شرائط کی رعایت بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہے. خاص طور پر اس زمانے میں مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں، عام مساجد کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ امام ہی سب سے زیادہ جانکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں ان کو نماز کے مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے، طہارت کے بھی مسائل نہیں معلوم ہوتے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلیفہ بنانا، نماز کے اندر خلیفہ بنانا اور بینا کیا ہوتا ہے، یہ سب نہیں جانتے. تو اگر کسی کو اشارہ کرے گا بھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے لگ جائے کہ کیسا اشارہ کر رہے، کیوں اشارہ کر رہے، ممکن ہے تو نماز توڑ دے. یا کسی کو مطلب خلیفہ بنا دیا. اب خلیفہ بنانے میں ایسا ہوتا ہے کہ امام اپنے پیچھے والے کو آگے کرے گا، پھر اس کے پیچھے والے کو اس کی جگہ پہ کرے گا، اس کے پیچھے والے کو اس کی جگہ پہ، ایسے وہ، کیونکہ مختلف صفیں ہوتی ہیں اس میں، 5 صف بھی ہو سکتی، 6 بھی، 10 بھی، 12 بھی ہو سکتی، جتنی بھی صفیں ہوں، اور جتنی بڑی مسجد اتنی زیادہ صفیں ہوں گی. تو یہ اس مسئلے پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے. اس لیے حکم یہ ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ نماز کو وہیں پر توڑ دیا جائے اور امام اعلان کر دے کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ لوگ انتظار کریں، پھر نماز کو پھر سے پڑھی جائے. بلکہ جو لوگ کہ علم میں کافی رکھتے ہیں، یعنی کافی علم رکھتے ہیں، جتنا علم ہونا چاہیے اتنا علم رکھتے ہیں اور اس کے شرائط کی رعایت پر قادر ہیں، یعنی وہ بنا اور خلیفہ بنانے کے شرائط پر عمل بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اثر نو نماز پڑھنا افضل ہے. یعنی ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اثر نو نماز، کیونکہ اگرچہ ان کو معلوم ہے لیکن سارے مقتدیوں کو پتہ ہوگا ایسا تو ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ امام یہ سب کر رہا، ادھر سے کوئی بول پڑے یہ کیا ہو رہا ہے، یوں کوئی امام جو اپنے پیچھے والے کو آگے کر رہا ہو، پیچھے سے کوئی بول پڑے کہ یہ کیا کچھ نیا طریقہ آ گیا، جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ ایسی بات بھی بول سکتا ہے بیچ میں، یا وہ اپنی نماز کو توڑ دے گا. کوئی دوسرا شخص جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، مان لو کہ اس کو تو معلوم ہے مسئلہ کیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا، تو وہ دیکھیں گے کہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو ممکن ہے وہ بول پڑے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو اس وجہ سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ نماز کو اثر نو پڑھا جائے. آگے سوال یہ کہ امام کے ساتھ جماعت میں صرف ایک مقتدی ہو تو وہ جماعت سے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ہی آدمیوں یا کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم جو مستحب جماعت کا وقت ہے اس میں نہیں پہنچ پائے، جو عام طور پر ٹائم لکھا ہوتا ہے بورڈ وغیرہ پر، وہ اس وقت میں ہم نہیں پہنچ پائے، ہم بعد میں پہنچے، تو 2 لوگ تھے، مثال کے طور پر 2 لوگ تھے، اور ان میں سے ایک آدمی ایسے ہیں جو امامت کے مستحق ہیں، امامت کرا سکتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ضروری مسائل بھی جانتے ہیں اور قرات بھی صحیح کر لیتے ہیں، قرآن شریف بھی صحیح پڑھ لیتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے سوچا آپس میں کہ
آپ جو ہیں وہ جو صحیح پڑھنے والے جو مسائل وغیرہ جانتے ہیں، جو امامت کر سکتے ہیں، امامت کے شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو دوسرے آدمی نے ان سے کہا کہ آپ امام بن جائیں، میں مقتدی بن جاتا ہوں، ہم دونوں مل کر جماعت کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے۔ الگ الگ پڑھنے سے تو یہ بہتر ہے۔ ایک آدمی اکیلا ہو تو وہ تو جماعت کر ہی نہیں سکتا، اس میں پھر جماعت کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن دو آدمی ہو تو دو آدمی بھی جماعت کر سکتے ہیں، ایک ان میں سے امام بن جائے گا اور ایک مقتدی بنے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، کون امام بنے گا اور کون مقتدی بنے گا، اور امام اور مقتدی پھر کھڑے کیسے رہیں گے؟ یعنی عام طور پر تو ہم جو زیادہ مقتدی ہوتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اب جب دو ہی لوگ ہوں جن میں سے ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اکیلا نمازی امام کی دائیں جانب کھڑا ہو، یعنی اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نماز پڑھائی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، یعنی ایک ہی مقتدی ہے تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کی ایڑیاں امام کی ایڑیوں کے پیچھے رہے۔ جو مقتدی بنا ہے کم سے کم اس کی ایڑیاں امام کی ایڑیوں سے پیچھے رہے، آگے نہیں ہونا چاہیے، پیچھے اس کی ایڑیاں، مطلب تھوڑا سا ہلکا سا وہ پیچھے کی طرف کھڑا رہے، دائیں جانب کھڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا ہلکا سا پیچھے کھڑا رہے گا، اور ظاہری روایت کے مطابق وہ امام سے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ ظاہر روایت یعنی امام محمد کی 6 کتابوں میں جو روایت ہوتی ہے اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے یا روایت ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور ان کی 6 کتابیں جو مشہور ہیں ان کے نام ہیں مبسوط، زیادات، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر۔ ان کتابوں میں جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کو روایت ظاہرہ کہا جاتا ہے یا ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہر روایت کے مطابق وہ امام کے پیچھے کھڑا نہ ہو، وہ ایک مقتدی امام کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ دائنی جانب یعنی سیدھی جانب کھڑا ہوگا۔ اور امام محمد سے مروی ہے کہ مقتدی اپنے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس رکھے، وہ بات آ گئی، یعنی اپنی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے رکھے گا تو مقتدی کی ایڑیاں امام کی ایڑی کے برابر ہو جائے گی، مقتدی کی انگلیاں، مقتدی کی پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑی کے برابر ہو جائے گی، اس کے مقابلے میں آ جائے گی، تو اس طریقے سے کھڑا ہو۔ آگے سوال ہے کہ امام کے ساتھ جماعت میں ایک ہی نمازی تھا، اب تیسرا شخص آ گیا تو اب کیا کریں؟ یعنی یہ تو ابھی جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق ان لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، یعنی مقتدی دائنی جانب کھڑا ہو گیا تھا امام کے قریب میں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کہ مقتدی کی انگلیاں امام کے ایڑی کے برابر تھی، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تیسرا کوئی شخص آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر 2 مقتدی ہوں تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، جس طرح عام طور پر نماز میں کھڑے ہوتے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ امام آگے ہوتا ہے اور پیچھے والی صف میں مقتدی ہوتے ہیں، تو اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ کہ پہلے وہ 2 لوگ مل کر جماعت بنا چکے تھے، ایک مقتدی امام کے بغل میں کھڑا ہو چکا تھا، اب تیسرا آ گیا تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر تیسرے نے جماعت میں شامل ہونا چاہا تو امام آگے بڑھ جائے یا مقتدی پیچھے ہٹ جائے، یعنی جو بغل والا مقتدی ہے اس کو اگر احساس ہو گیا کہ تیسرا شخص آ گیا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، پیچھے والی صف میں آ جائے، پھر یہ مقتدی آ کے اس کے بغل میں مقتدی کے بغل میں کھڑا ہو کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، یا امام کو اگر احساس ہو جائے کہ تیسرا شخص آئے تو امام آگے بڑھ جائے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ وہ بالکل پہلی والی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، جو یہاں پر تو حکم ہے کہ محراب چھوڑ کر پڑھیں گے، دوسری جماعت اگر پڑھی جا رہی تو محراب چھوڑ کر دوسری جگہ، لیکن پہلی صف میں اگر پڑھ رہے تھے تو سامنے تو دیوار ہے تو امام کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن اگر 1-2 صف چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور وہاں جماعت کر رہے تھے تو اب امام بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ہی ہٹیں گے، یعنی امام یا تو آگے ہٹے گا یا مقتدی، اگر دونوں آگے یہ پیچھے ہٹ گیا وہ آگے تو بڑا فاصلہ ہو جائے گا، تو مطلب اس کو وہ سمجھداری سے ان کو کرنا پڑے گا، یعنی وہ محسوس کریں کہ کیا مقتدی ہٹ گیا، اگر مقتدی پیچھے ہٹ گیا تو پھر امام کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ مقتدی دیکھے کہ امام آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، اگر امام آگے نہیں بڑھتا ہے تو مقتدی پیچھے ہٹے، اگر امام آگے بڑھ گیا تو پھر مقتدی اپنی جگہ پر ہی رہے گا، وہ تیسرا آدمی آ کر اس مقتدی کے بغل میں کھڑا ہو کر جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اسی کو بتایا، کہتے ہیں کہ تیسرے نے جماعت میں شامل ہونا چاہا تو امام آگے بڑھ جائے یا مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا آنے والا خود اس کو پیچھے کھینچ لے، یعنی مقتدی کو پکڑ کے ایسے پیچھے کھینچ لے، لیکن یہ بھی اس وقت ہوگا جب اس کو مسئلہ معلوم ہو، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ نماز توڑ دے، بھائی مجھے کیوں کھینچتا ہے کر کے کچھ بول دے، اگر وہ بول دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی،
ہو سکتا ہے بات چیت کرنے لگ جائے، لیکن یہ بات ہے یہاں پر کہ جب اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ دو لوگ ہونے کی صورت میں اگر ایک مقتدی بنتا ہے تو اس کو بغل میں کھڑا ہونا ہے، تو ممکن ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس کو یہ والا مسئلہ بھی معلوم ہوگا، کیونکہ جب وہ مسئلہ معلوم ہے تو یہ بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہی چونکہ بیان کیا جاتا ہے، اور جب امام کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہوگا تو امام نے اس کو یہ بات بتائی ہوگی کہ اگر تیسرا شخص آ جائے تو تم کو ایسا کرنا ہے، اور بتانا بھی چاہیے اگر اس کو معلوم ہے تو دوسرے وہ جو امام بن رہا ہے چونکہ وہ زیادہ جانکار ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہم دو نماز تو پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے، تو میرے بغل میں کھڑے ہو جانا، لیکن تیسرا کوئی شخص آ جائے یا 2-3 لوگ اور آ جائیں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہ پہلے سے سیٹنگ کر کے اور پہلے سے پلاننگ کر کے بھی مطلب اس طرح جو ہے کہ وہ جماعت کر سکتے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو یہ یہاں تو اپنے یہاں پہ تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن عرب ممالک میں دوسری کنٹریز میں آپ چلے جائیں تو وہاں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور حرم شریف کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں اور مثال کے طور پر آپ جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے، لوگ آ کر خود بخود شامل ہونے لگ جائیں گے، لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں تو ہر وقت نمازی آتے رہتے ہیں، اپنی سہولیات کے اعتبار سے، اپنی مصروفیات سے، اپنے وقت کے اعتبار سے فارغ ہو کر آتے ہیں، وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تو مذہب حنفی کے مطابق فرض پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہوگی، یعنی فرض پڑھنے والے کی نماز فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہی ہوگی۔ لیکن شافعی مسلک میں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو فرض پڑھنے والا بھی اس کے پیچھے فرض کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے۔ تو ان کا تو عجیب پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، عجیب مطلب کیا، وہ ان کا مسئلہ کیا، ہم اس پہ کیا مطلب یہ بولے، ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ اگر کوئی سنت بھی پڑھتا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیٹھ پر ہاتھ مار کے اللہ اکبر کہہ کے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سنت بھی پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اپنی فرض کی نیت سے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ فرض پڑھنے والے کی نماز فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہی ہوگی، اس لیے یہ مسئلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو فرض پڑھنے والے اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے تو آنے والے نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں، تیسرے شخص نے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو امام آگے بڑھ جائے یا وہ ایک مقتدی تھا وہ پیچھے ہٹ جائے، یا خود اس کو کھینچ کر، یہ جو تیسرا شخص ہے وہ مقتدی کو کھینچ کر پیچھے کر لے اور پھر دونوں جو ہے کہ سب بنا کر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، لیکن اگر آنے والے کا حکم مان کر آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آنے والے کا حکم نہ مانے، حکم ماننے کی نیت سے اگر آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا تو چونکہ یہ باہر والے کی تلقین، یہ جو ایسا شخص جو نماز کے باہر ہے اس کے حکم پر عمل کرنا ہو گیا تو وہ درست نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ اشارہ بھی کر رہا ہے اور یہ ہٹے تو اپنی مرضی سے ہٹے، اس کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے نہ ہٹے۔ تو آنے والے کا حکم مان کر آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر حکم شرع پر عمل کرنے کی نیت سے حرکت کی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اگر آگے امام آگے بڑھ گیا یا مقتدی پیچھے ہٹ گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لہٰذا آنے والے کے اشارے کے بعد تھوڑا ٹھہرے پھر ہٹے، یعنی اگر فوراً ہٹے گا تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس نے اشارہ کیا، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، تو اس لیے اگر وہ آیا اس نے اشارہ کیا ہے تو تھوڑی دیر پہلے رک جائے پھر آگے ہٹے یا پیچھے ہٹے، تو اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے کہ امام اتنا جلد باز ہے کہ مقتدی ثنا یا دعائے معصورہ نہیں پڑھ پاتا تو پھر مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے امام نے بہت جلدی ثنا پڑھ لی کہ ابھی مقتدی کی ثنا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، یا دعائے معصورہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہم نے یہ اتحیات تو پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ لیا، ابھی دعائے معصورہ ہماری باقی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عام طور پر وہ تراویح کی نماز میں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ امام کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ مقتدی ثنا یا دعائے معصورہ نہ پڑھ سکیں، اور پڑھنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگانی چاہیے کہ مقتدیوں پر گراں گزرے، یعنی ان کو بھاری لگے۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی اور مقتدی ثنا مکمل نہ کر سکا تو پھر وہ ثنا کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب قرات شروع ہو چکی ہو یعنی امام بلند آواز سے پڑھنے لگ گیا تو اب ثنا پڑھنا جائز نہیں، قرآن شریف کو سننا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دعائے معصورہ پوری نہ پڑھ سکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی التحیات و رسولہ تک نہ پڑھ سکا تھا کہ تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو گیا یا قعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دیا تو مقتدی التحیات کو و رسولہ تک بغیر پڑھے ہوئے نہیں کھڑا ہو سکتا اور سلام بھی نہیں پھیر سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ پہلے قعدے کی بات چل رہی ہے اور امام صاحب التحیات مکمل کر کے کھڑے ہو گئے
ابھی مقتدی کی اتحیات باقی ہے، ورسولہ تک اس کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی، تو یہ مکمل کر کے کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری قعدے کے اندر تھا اور امام نے اپنا وہ دعائے معصورہ اور درود ابراہیم وغیرہ سب پڑھ کے سلام پھیر دیا، اور اس کی ابھی اتحیات باقی ہے۔ ایسا تو بہت کم ہوگا، لیکن اتحیات اگر باقی رہ گئی ہے، ورسولہ تک مکمل نہیں ہوئی، تو یہ ورسولہ تک مکمل کر کے سلام پھیرے گا۔ پھر اگرچہ درود ابراہیم رہ جائے، پھر اگرچہ دعائے معصورہ رہ جائے، یہ اتحیات کو مکمل کر کے سلام پھیرے گا، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور دعائے معصورہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو سنت چھوٹ جائے گی تو نماز ہو جائے گی، مستحب چھوٹ جائے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن واجب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس لیے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اتحیات کو مکمل کر کے سلام پھیرے گا۔ اب آگے سوال ہے کہ امامت کون کرا سکتا ہے؟ جواب: امام ایسے شخص کو بنایا جائے جس کی طہارت صحیح ہو، یعنی وہ طہارت کے ضروری مسائل جانتا ہو، اور قراءت بھی صحیح ہو، یعنی قرآن شریف صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسقی معلن نہ ہو، یعنی خلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو، اس میں کوئی بات نفرت مقتدیان کی نہ ہو، یعنی ایسی بات اس میں نہ ہو جس سے نمازیوں کو نفرت ہوتی ہو، ایسی کوئی مطلب اخلاق کے اعتبار سے بھی کوئی خرابی پائی جاتی ہو، یا کچھ دوسری ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرتے ہوں، ایسی بھی کوئی نفرت والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل نماز و طہارت سے آگاہ ہو، جو شخص شرائط مذکور کا جامع ہو وہ امام کیا جائے، اس کو امام بنایا جائے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو نااہل کہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے خاکساری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے کسی کو امام بنانے کے لیے ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہی پڑھائیے، آپ ہی پڑھائیے، تو وہ عاجزی کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن وہ حقدار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہیں، تو ان کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو واقعی نااہل ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، اگرچہ سب کی رائے ہو، یعنی جس کے اندر یہ شرائط نہیں پائے جاتے، مثال کے طور پر جو قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتا، اب اگرچہ سب مل کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو امام بنا دیا جائے، لیکن اس کو امام نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ صحیح قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، سب کی نماز خراب ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو امام بنانا ہی جائز نہیں۔ بہرحال یہاں پر امامت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس باب میں باقی ہیں کہ امام بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور یہ جو بات بتائی کہ کبیرہ گناہ کھلم کھلا اگر کوئی شخص کرتا ہو جو فاسق معلن ہو تو اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے والے کو پھر امام بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا، اور بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔